السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ بہت ہی بڑے اور عظیم نبی گزرے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی راہ کے ہو رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں ہیں تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصہ بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کے دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا۔ یہ عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت سنگ دل، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زندہ انسانوں کو آگ میں پھینک دیتے، قتل و غارت گیری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم رحم دل نہ تھی، بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقویٰ اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو تو گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمان کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں اسلام کرتا ہوں
اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں، نہ فائدہ ہی۔ تو قوم نے کہا ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابراہیم بولے رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ آپ اسلام پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر ازمائشی تھا۔ آپ علیہ السلام خود بھی عقل فہم سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج، ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، جبکہ یہ سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا یہ رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل و سلیم سے کان لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی، اس لیے لوگ میلے میں جاتے، وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا، لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ جو بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے کے قابل ہیں۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، بولے کہ میلے میں جب تم لوگ چلے جاؤ تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناتا ہوں۔ سب میلے میں چلے گئے، میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا، وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، بڑے بت کو ہاتھ نہ لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بت خانے میں داخل ہوئے، یہ دیکھ کر ان سب کی حیرت ہوئی کہ بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ضرور ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ ابراہیم کے پاس گئے، ان کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جسے اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تذہیق کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے، اس لیے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔
اس طرح نمرود نے لوگوں کی زبانی سن کر حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام صاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبودوں کی تصدیق کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نے نمرود سے بڑے سخت لہجے میں بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امراء اور مصاحب سب ہی بیٹھے تھے اور بادشاہ ابراہیم کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود نے جواب دیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف اس ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ پھینک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم کو دہتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو آگ سے جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرق کافروں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کرے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی اجبن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کر کے ٹھان لی، سامان و سفر باندھا، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات میں اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں تھے۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اس لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کلدانی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ ایک نیک خاتون تھی، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محفل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے،
اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف دیکھا تو پوری نیت باندھ لی۔ اس پر سارہ کا رعب اور دبا طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ شاہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق سے رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اس لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی۔ مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے ان کی بن نہ سکی۔ زندگی خوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی، اگرچہ یہ بات آپ علیہ السلام پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی مشکل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے۔ یہی ان کا کھانا تھا اور یہی کھانا انہوں نے ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان ہے اور بے شک وہی ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگی کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت بڑی آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئی۔ پاس میں صرف شیر و خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی سے گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں۔ سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئی۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔
بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بن جائے، آسرا بن جائے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئی۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئی، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر چار طرف سوائے ویرانے کے کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی۔ دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا، یہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوا، وہ قریب آئے تو حضرت ہاجرہ بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کی اور اس سنسان بیابان میں رہنے کے اسباب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے، کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرح کا قافلہ آیا۔ جب آپ آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرحم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگی۔ حضرت سارہ کے کوئی اور اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ علیہ السلام کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حسرت ہوئی۔ آپ مہمانوں کے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا، اس لیے آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دے کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ علیہ السلام خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سارہ کے بدن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس اور سارہ کی عمر 80 برس ہے۔ بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے
وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور زمائش میں ڈال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ نبیہ کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزندان توحید اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش میں ہی گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو سنسان ویران علاقے میں تنہا چھوڑا۔ تیسری مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ کہ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور کوئی سامان نہ ہو، ایسے شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو اگرچہ وہ غریب ہے تو اسے دعا فراہم کرنا بھی قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونا بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھول نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کے گھر کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق کعبہ کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ کعبہ کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لا کر رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت عطا کی تھی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوئی ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔
اسی کے وہ مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور عمدہ سا پتھر لے آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کیا گیا۔ طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اندر ایسی روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو والا نبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج